عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك أثنى على نفسه. دیکھو بھائی اس کا وصول ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے زمانے میں جسے ہم دجالی زمانہ کہہ سکتے ہیں، فتنوں کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، دین سے بیزاری کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، غفلت اور لا یعنی اور گناہوں کی عام ہونے کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، جس زمانے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بجا طور پر شاید یہی وہ زمانہ ہو سکتا ہے کہ دین پر جمے رہنا انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہو۔ دین پر جمے رہنا یہ انگارہ ہاتھ میں لینے کے برابر ہوگا، اور اس وقت جو دین کی باتوں پر عمل کرے گا تو 50 لوگوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ 50 کون؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں کے 50، تم میں کے 50۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام شریک ہوئے ہیں، ان کی فضیلتیں اتنی ساری کیوں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کی مغفرت ہو گئی چاہے کچھ بھی کریں۔ ان کی فضیلت اس لیے ہے کہ انہوں نے قربانی کی ایک ایسے وقت اور ایسے زمانے میں جب اس سے پہلے ایسی قربانی کسی کی نہیں تھی، کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی تو مکہ مکرمہ کے اندر جو زندگی تھی وہ تو جھیلنے والی زندگی تھی۔ باقاعدہ میدان میں آ کر ایک اقدامی طور پر کام کرنا تو یہ تو ایک بہت اعلیٰ درجے کا مجاہدہ تھا۔ تو ان کی قربانی کا وہ معیار تھا جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بتائی۔ اخیر میں یہ ایک زمانہ آئے گا، قیامت قائم ہونے سے پہلے بھی زمین پر ایک زمانہ آئے گا کہ اس زمانے کے لوگوں کی فضیلت وہی ہوگی جو اصحاب بدر کی، امام مہدی کے جو ساتھی ہیں، اصحاب بدر کی جو فضیلتیں ہیں وہی فضیلتیں ان کو بھی ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ظلم، ستم اور اسی طریقے سے غفلت، لا یعنی، گناہ، اور ایک ایسے وقت میں قربانی دینے کا تصور ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ہر انسان رکھ لیتا ہے۔ رمضان کے علاوہ روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے۔ انسان بہت سے مرتبہ کتنی ساری نیتیں، الارم اور کتنی مرتبہ ارادہ کرنے کے باوجود بھی روزہ نہیں رکھ پاتا، اس لیے کہ ماحول نہیں۔ تو رمضان میں روزہ رکھنا آسان اس لیے کہ ماحول ہے، اور رمضان کے بغیر روزہ رکھنا مشکل اس لیے کہ ماحول نہیں ہے۔ تو ماحول میں تو ہر انسان کام کر لیتا ہے، لیکن جب کسی چیز کا ماحول نہ ہو اس وقت ہمیں دین کی کسی چیز کو زندہ کرنا یا دین کی کسی چیز پر عمل کرنا، وہ جو مشقت پیش آتی ہے وہ مشقت ہے اصل مجاہدہ۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا
من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید، جس نے میری سنت کو زندہ کیا کب؟ عند فساد امتی، میری امت کے فساد کے وقت. یہ شرط ہے، لوگ اس شرط کو دھیان نہیں رکھتے. لوگ جو ہے نا بس پانی سنت کے مطابق پیا بھائی ہم کو 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا، کھانا سنت کے مطابق کھایا بھائی ہم کو 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. سمجھو اس بات کو. من احیا سنتی عند فساد امتی، جو سنت اس طرح مردہ ہو جائے کہ اب اسے زندہ کرنے میں انسان کی جان کو بھی خطرہ ہے، عزت کو بھی خطرہ ہے، جائیداد کو بھی خطرہ ہے، مال کو بھی خطرہ ہے، گھبراہٹ ہے، گھر والوں کو بھی مصیبتیں آ سکتی ہیں. جیسے ہمارے بڑوں نے کام کیا، جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے ان کے آپ کو پتہ ہے. جیسے مولانا نذیر میاں صاحب کے قصے آپ نے سنے ہوں گے، ان کا بائیکاٹ ہوا. ہمارے بہت سے اکابرین ہیں، مولانا عمر صاحب پالن پور رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ جن لوگوں نے کام کو ایسے وقت میں شروع کیا اور ایسے وقت میں سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے کوششیں کی، تو ان کو پتھر بھی کھانے پڑے، ان کو دھکے بھی مارے گئے، اور ان کو نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ان کے اوپر آئی. یہ ہے من احیا سنتی عند فساد امتی. تو اس وقت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلہ اجر مئۃ شہید، 100 شہیدوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کے برابر. تو ماحول میں تو ہر انسان دین پر عمل کر لیتا ہے، اور اللہ کا احسان ہے اللہ نے ماحول بنا دیا جس کی وجہ سے عمل کرنا آسان ہو گیا. ورنہ اگر ماحول نہیں ہوتا اور ہم بے دین رہتے تو کیا کربندی ہماری. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، تو وہ بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس کے اندر. ایک ساتھی تھا، وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ صحابہ ہو، کتنے خوش قسمت ہو، کاش ہم بھی حضور کے ساتھ ہوتے، ہم نے بھی حضور کو دیکھا ہوتا، ہم کو بھی وہ درجے ملتے. کاش میں بھی وہاں ہوتا، میں نے بھی یہ کیا ہوتا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو، جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے وہ حالت میں خوش رہو، اپنے تصور اور اپنی جو رینج ہے اس سے اوپر کی تمنائیں بھی مت کرو. اللہ سے زیادہ حکیم تم نہیں ہو سکتے، اللہ سے زیادہ حکمت تمہارے اندر نہیں ہو سکتی. ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ایسے ایسے وقت گزارے ہیں کہ اگر تم لوگ اس کی جگہ پر ہوتے تو شاید تم لوگ دین سے پھر جاتے، تم لوگ دین سے پھر جاتے، ان تکلیفوں کو تم نہیں جھیل سکتے. تو وہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کی حکمت ہے. اللہ نے جس کو جب پیدا کیا اور جس ماحول میں رکھا اور جس طریقے سے رکھا بس اس پر انسان خوش رہے. بہت زیادہ بزرگ بننے کی کوشش بھی نہ کرے. وہ ہے نا کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. نہیں، ہم جیسے ہیں ویسے چلنے کی کوشش کریں. وہ خرگوش اور کچھوا، ان دونوں کی آپ کو پتہ ہوگا، ان دونوں کے اندر آپس میں ریس لگی کہ چلو بھائی وہ جگہ پر کون پہلے پہنچتا ہے. تو خرگوش کو اپنے اوپر گھمنڈ تھا کہ میں تو دکڑے مار مار کے وہاں تک پہنچ جاؤں گا، اور یہ تو چل ہی نہیں پاتا ہے. جس انسان کی نگاہ اپنے اوپر چلی جاتی ہے اللہ اسے اس کے حوالے کر دیتا ہے. اور جو انسان ہمیشہ اللہ کی طرف دیکھتا رہتا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگتا رہتا ہے، میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے کچھ بھی نہیں، اے اللہ تو ہی سب کچھ ہے اور تجھ سے ہی سب کچھ ہے. جس انسان کے دل میں یہ بات اتر گئی، دل میں صرف زبان میں نہیں، دل میں یہ بات اتر گئی تو وہ موت تک چلتا رہتا ہے. اللہ اس کے دین کو بھی بچاتے ہیں، اس کے علم کو بھی بچاتے ہیں، اس کے مال کو بھی بچاتے ہیں، اس کے اولاد کو بھی بچاتے ہیں. اسی لیے حدیث کی دعاؤں میں کیا آتا ہے؟
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اور اے قیوم۔ حی کا مطلب زندہ، قیوم کا مطلب تھامنے والا۔ ہم تیری رحمت کے مدد کے امیدوار ہیں۔ دوسرے کے اندر کیا ہے؟ وَلَا تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنِي إِلَىٰ نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَىٰ ضَعْفٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ وَإِنَّا لَا نَصِلُ إِلَىٰ بِرَحْمَتِكَ۔ اے اللہ تو مجھے میرے حوالے نہ کرنا، میں تو کمزور ہوں۔ اگر آپ نے مجھے میرے حوالے کر دیا تو میں تو کمزور بھی ہوں، عاجز بھی ہوں، گندا بھی ہوں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس میں تو تیری رحمت سے جڑا ہوا ہوں اور تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ اس لیے کبھی بھی کسی بھی مرحلے میں انسان کی نگاہ کبھی بھی اپنی ذات کی طرف نہیں جانی چاہیے۔ اپنی ذات کی طرف انسان کی نگاہ گئی، سمجھ لو وہ انسان اللہ کی نگاہوں سے گر گیا۔ میں تو ایک بات آپ لوگوں سے کہوں اور میں حوالہ بھی دے دیتا ہوں کہ یہ بات حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، کمالات اشرفیہ میں لکھی ہے۔ حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ بات اتنی بڑی ہے کہ شاید پتہ نہیں کسی کو سمجھ میں آئے نہ آئے، اس لیے میں نے حوالہ دے دیا۔ ابھی اتنے بڑے آدمی نے کمالات اشرفیہ کے اندر لکھی ہے تو تم بھائی ہاں دیکھ سکتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگوں کی نگاہوں میں اپنے آپ کو معزز بنانے کی نیت، یہ تو ہے حب جاہ، اس کو حب جاہ سمجھتے ہیں کہ مرتبے والا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اپنا رتبہ چاہنے والا ہے۔ اس کو ہر انسان سمجھتا ہے کہ بھئی یہ حب جاہ ہے اور یہ کبر ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضرت نے کہا کہ میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ اللہ کی نگاہوں میں معزز بننے کی کوشش کرنا یہ بھی حب جاہ ہے۔ بھئی تم اپنی عبادت کو اتنا بڑا سمجھتے ہو، اپنے کام کو اتنا بڑا سمجھتے ہو کہ ہم اتنی بڑی ہستی کی نگاہوں میں معزز بن جائیں۔ ارے جس اللہ کے پاس میں انبیاء کی نمازیں موجود ہے، اس کے وہاں پہ ہماری نمازوں کی کیا اوقات ہے؟ جس اللہ کے پاس میں انبیاء اور صحابہ اور بڑے بڑے اولیاء کے مجاہدات موجود ہیں، ان کے مقابلے میں ہمارے مجاہدوں کی کیا حیثیت ہے؟ کیا حیثیت ہے؟ وہ صحابہ کرام جن کے قرآن پڑھنے کے اوپر فرشتے اتر جایا کرتے تھے، جن کی دعاؤں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کام کر لیتے تھے جو عادت کے خلاف ہے، عقل کے خلاف نہیں کہہ سکتے ہیں، عام فطرت اور عادت کے خلاف ہے، ان کے مقابلے میں ہماری دعاؤں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کہتے تھے نا بھئی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا لو، وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں اب تو اس سے آگے کا زمانہ آ گیا، انگلی رنگا کے شہیدوں میں نام لکھا لو، اب تو کٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ستاری ہے ہمارے اوپر۔ کسی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے ایک بزرگ نے کہ جس نے تیری تعریف کی اس نے تیری تعریف نہیں کی، اس نے تیرے رب کی ستاری کی تعریف کی۔ جس نے تیری تعریف کی اس نے تیری تعریف نہیں کی، اس نے تیرے رب کی ستاری کی تعریف کی ہے۔ یا من اظہر الجمیل وستر علی القبیح، حدیث کے الفاظ ہیں، یا من اظہر الجمیل وستر علی القبیح، اے وہ ذات جس نے میری خوبصورتی کو ظاہر کر دیا اور میری گندگی کو چھپا دیا۔ بھئی انسان کے جسم میں جتنی خوبصورت چیزیں ہیں وہ لوگوں کو نظر آتی ہیں، اور جتنی گندی چیزیں ہیں، پخانہ ہے، خون ہے، یہ ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اس کی بدبو بھی باہر نہیں آتی، وہ نظر بھی نہیں آتا، بدبو بھی باہر نہیں آتا، اور چہرہ انسان کا خوبصورت،
انسان کا خوبصورت وہ لوگوں کے سامنے نظر آتا ہے. اب اللہ کا احسان ہے یا نہیں؟ اسی کو کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے کمالات تو لوگوں کے سامنے آتے ہیں لیکن ہماری برائیاں لوگوں کے سامنے نہیں ہیں. بھئی یہی تو ہے نا، ہماری ہر چیز لوگوں کے سامنے آتی ہے. ہماری نمازیں بھی آتی ہے، قرآن بھی آتا ہے، بیان بھی آتا ہے، ہمارے کیا کہتے ہیں کہ خیر خیرات بھی آتے ہیں، ہمارا پڑھنا پڑھانا بھی آتا ہے، ہماری دعائیں بھی آتی ہے. لوگ کہتے ہیں کتنا بڑا بزرگ ہے. ہماری تنہائیاں کتنی گندی ہے اور ہم کن کن گناہوں کے عادی ہیں تو اللہ ہی جانتے ہیں. اللہ نے اس کو ستر ہی نہیں ہے. یا من اظہر الجمیل وستر علیہ الکبیر، ہے وہ ہستی جس نے ہماری خوبصورتی کو ظاہر کر دیا اور جس نے ہماری گندگی کو چھپا دیا. اسی لیے اللہ کریم ہے. اللہ کریم ہے. کریم کسے کہتے ہیں؟ اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر کی کہ کریم اسے کہتے ہیں جس کے اندر 4 صفات ہیں. کتنے صفات ہو گئی؟ 4. پہلی صفت تو یہ ہے کہ الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ. کریم اسے کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے ہمارا کوئی حق نہیں بنتا اور نہ ہماری عبادتیں، نہ ہماری خدمتیں، نہ ہمارا تقویٰ ایسا کہ اس کی وجہ سے ہم کسی نعمت کے مستحق بنے. تو کسی کے استحقاق کے بغیر کسی کو دینا یہ ہے کریم. الذی یعطی بدون الاستحقاق والمنہ. ہمارا کوئی استحقاق نہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں روزی بھی دیتے ہیں. اللہ نے ہم کو صحت بھی دی، اللہ نے ہم کو جوانی بھی دی، اللہ نے ہم کو خوبصورتی بھی دی، اللہ نے ہم کو سکون والی زندگی دی. اللہ ہم اپنے علاقوں کے اندر آتے ہیں اتنا سکون لگتا ہے. یہ سکون نیکیوں کی وجہ سے اور گناہ نہ ہونے کی وجہ سے. جہاں پہ گناہ ہوتے ہیں تو ہر طرح کی آسائش ہونے کے باوجود وہاں پہ بے چینی ہوتی. لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کسی کا اثر ہو گیا، کسی کی نظر لگ گئی، وہاں پہ بہت سارے جنات ہیں. نہیں، یہ ساری چیزیں بے سکونی، بے اطمینانی، بے گناہوں کی نحوست ہوتی ہیں. اللہ نے ہماری استحقاق کے بغیر ہم کو عزت دی، ہم کو دولت دی. بھائی یہ ہے کریم کی پہلی تعریف. کریم کی دوسری تعریف ہے الذی یتفضل علینا بدون الوسیلۃ والمسئلہ. جو ہم پر احسان کرے کسی وسیلے کے بغیر اور مانگے بغیر. اللہ تعالیٰ دینے کے لیے کسی وسیلے کے محتاج نہیں ہے کہ بھائی سورس لگاؤ. آج دنیا کے اندر کسی بڑے آدمی سے کچھ چاہیے، ارے یار اس کا کانٹیکٹ ہے اس سے، ارے بھائی ذرا میری بات پہنچاؤ وہاں پہ. یہ کسی اور کو بات پہنچائے گا، وہ کسی اور کو بات پہنچائے گا، سامنے والے تک بات پہنچے گی اور وہ تمہاری بات کو یوں ریجیکٹ کر کے کوڑے کے اندر پھینک دے گا. تمہاری بات بھی گئی، تمہاری عزت بھی گئی اور ملا کچھ بھی ہے. اتنے سارے سورس لگانے کے باوجود تو اللہ وہ ہے جو کریم، وہ ہے جو کسی کے اوپر احسان کرے بغیر کسی وسیلے کے ڈائریکٹ. اسلامی بادشاہ ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے یہ دستور بنا لیا تھا کہ کسی کو مدد چاہیے کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے، براہ راست سیدھے آپ میرے پاس نہ آ سکتے. کیونکہ بیچ کے جو واسطے ہوتے ہیں نا، چمچے، بیچ میں جو چمچے ہوتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو اپنا خادم خاص میں نے کسی کو نہیں بنا، اس لیے کہ وہ جو خادم خاص ہوتے ہیں، خدام خاص، وہ کتنی مرتبہ لوگوں کو حضرت تک پہنچنے نہیں دیتے. میرا کوئی خادم خاص نہیں، جس کو جو کہنا ہے براہ راست میرے سے آ کے گفتگو کر سکتا ہے براہ راست. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض آس پاس والے، وہ چاہے بزرگ ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے حاکم ہو، اس سے اتنا وہ ہو جاتے ہیں اس کے گھیرے کے اندر کہ انہوں نے جو بات کہی وہ وہی مان لیتے ہیں. ہاں بھائی صحیح، اور وہ چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو. تو وسیلوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے.
تو کریم کہتے ہیں جو بغیر وسیلے کے تم پر احسان کرے، بیچ میں کوئی سورس نہ ہو، اور بغیر مانگے۔ ایک تو یہ ہے کہ بھی مانگے تو مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بغیر مانگے اس کو سامنے والے کی عزت ہوگی۔ اللہ کو وہ ہے کہ اگر انسان کہے اللہ پاک مجھے روزی مت دینا، اللہ پھر بھی دیتے ہیں۔ تو کریم کی دوسری تعریف ہے۔ کریم کی تیسری تعریف الذی یتفضل علینا فوقنا ما نتمنا به، جو ہم پر احسان کرے ہماری سوچ سے بھی زیادہ، ہماری تمناؤں سے بھی زیادہ۔ انسان کی زیادہ سے زیادہ تمنا کتنی ہوتی ہے؟ کل قیامت کے میدان میں ایک مسلمان ہوگا تو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ کون ہے جو اخیر میں جنت میں جائے گا۔ جہنم میں جائے گا، اس کی کیا کہتے ہیں کہ تزکیہ ہوگا، صفائی ہوگی، پھر وہ کہے گا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اللہ کے نام سے پکارے گا، اللہ کو رحم آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ جاؤ بھائی یہ جہنم کے اندر سے حنان منان کی آواز آ رہی ہے، دیکھو کون ہے کہ حنان منان کہنے والا کون ہے۔ فرشتے جائیں گے تو ایک انسان بالکل سانپ بچھوؤں کے لپیٹ کے اندر پڑا ہوا ہوگا، وہاں سے آواز آ رہی ہوگی یا حنان یا منان، یا حنان یا منان۔ فرشتے اس کو نکالیں گے اور اس کو یوں جھنجھوڑیں گے تو اس کے اوپر سے سانپ بچھو اور ساری کی ساری چیزیں گریں گی، اس کو نکالیں گے اور نکالنے کے بعد پھر نہر حیات کے اندر ڈالیں گے اسے۔ اس کے اندر بھائی نہر حیات میں اس کا پورا جسم جتنا کوئلہ بن چکا تھا سب ختم اور انتہائی خوبصورت بھلا چنگا ہو جائے گا۔ بھلا چنگا ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ بھئی تو مجھے پکار رہا تھا، تو مجھے پکار رہا تھا؟ کہا کہ ہاں اللہ پاک میں پکار رہا تھا۔ کیوں پکار رہا تھا مجھے؟ کیوں مجھے پکار رہا تھا؟ تو کہے گا کہ اللہ پاک بہت تکلیف ہو رہی تھی جہنم کے اندر، سانپ بچھو وہاں کے انگارے، تو بس میں اس نے پکار رہا تھا کہ کم سے کم مجھے جہنم سے نکال دے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی طرف کھڑا کر کے جہنم کے باہر نکال دیں گے، جہنم کو دیکھتا رہے سے۔ پھر تھوڑے دنوں کے بعد کہے گا کہ یا حنان یا منان، اللہ پھر سے بلوائیں گے۔ اب کیا ہو گیا بھائی؟ اللہ پاک وہاں سے میرا روح پھیر دے، جہنم کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے چلو بھائی اس کا رخ اس طرف موڑ دو، جنت کی طرف۔ جب اس کا رخ جنت کی طرف ہوگا پھر تھوڑے دنوں کے بعد کہے گا یا حنان یا منان۔ اللہ کہیں گے بھائی اب کیا ہو گیا تجھے؟ بولا اللہ پاک جنت سامنے ہے، ایک دم بے چینی ہو رہی ہے، لوگ کیسے مزے کر رہے ہیں، کاش مجھے بھی اندر جانے مل جاتا۔ اللہ کہیں گے چلو بھائی اس کو اندر داخل کرو، اندر داخل کرو اس کو۔ اب اندر تو داخل ہو گیا لیکن کوئی فلیٹ تو ہے ہی نہیں بھائی، یہ تو ایسا ہی ہے جیسا مال کے اندر گئے، مال میں سب کی دکانیں ہیں، ہماری دکان ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں گے؟ صرف نظارہ ہی کریں گے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ آپ بھائی نظارہ ہی کر سکتے ہیں نا، دیکھ دیکھ کے مزے لے لو، صرف تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، صرف دیکھو اور مزے لے لو۔ اس کے لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر کام کرو تاکہ جنت میں داخل ہونے کے بعد وہاں کی فلیٹ بھی تو ملے نا۔ بھائی جنت میں انسان جائے گا ایمان کی وجہ سے، لیکن جنت کے فلیٹ اور باغات ملیں گے اعمال کی وجہ سے۔ بھائی جیسے اعمال اس کے حساب سے محلات ملیں گے انسان کو۔ اس لیے اب جنت میں داخل ہو گیا، اب جنت میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ اب وہ کہے گا یا حنان یا منان، اللہ بلائیں گے بھی اب کیا ہو گیا؟ اللہ پاک جنت میں تو آ گیا، سب اپنے اپنے فلیٹ کے اندر ہے، سب اپنی اپنی بیویوں کے اندر ہے، مزے کر رہے ہیں، اللہ پاک میرا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے کیا چاہتا ہے؟ بولے اللہ پاک چھوٹا موٹا فلیٹ مل جائے، ارے گھر والی مل جائے، گھر مل جائے، گھر والی مل جائے۔ ہاں بھائی اللہ پاک کہیں گے تو سوچ کیا چاہتا ہے؟ ایک چھوٹا موٹا فلیٹ، اللہ نے اور مانگ، اور اللہ پاک ایک حویلی مل جائے اور مانگ،
اور مانگتا رہے گا مانگتا رہے گا. اللہ پاک کہیں گے میری شان کے مطابق تو مانگا ہی نہیں ہے تو نے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ بھئی دنیا جتنی بڑی تھی اس سے 10 گنا بڑی دنیا، اس سے 10 گنا بڑی دنیا، یہ جنت دے دو اسے. تو وہ کھڑا کھڑا دیکھتا ہی رہ جائے گا کہ اللہ پاک کہیں میرے ساتھ مذاق تو نہیں ہو رہا ہے. اللہ کہیں گے کہ میں تیرا رب ہوں، میں مذاق نہیں کرتا، میں کریم ہوں. کریم، اور کریم کی تعریف ہے الذی یتفضل علینا فوق ما نتمنى به. انسان کی تمنائیں ختم ہو جائے گی، اس سے بھی زیادہ اللہ کو کریم دے دیتا ہے، اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. ہاں اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے نا کہ میرے بندے تو میری طرف چل کر آ، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا. ایک بارش کے پر میں ایک ہاتھ تیری طرف بڑھوں گا، ایک بارش پر میں تیری طرف ایک ہاتھ بڑھوں گا. ماں کے اندر محبت 1%، اللہ کے اندر اپنے بندے کی محبت 70%. مطلب انسان کا تصور ختم ہو جائے گا، وہاں سے آگے اللہ کا کرم شروع ہوگا، اللہ کا کرم. اس لیے ایک کتاب ہے مواعظ درد محبت، حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا. بڑے عارفانہ کلام ہے. اس کے اندر ایک بات بڑی عجیب، سورہ فاتحہ کے اندر ہم روزانہ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالی رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. یعنی اللہ رب ہے، اللہ پالتے ہیں، لیکن پالنے کے ساتھ ساتھ وہ رحم کرنے والے بھی ہیں. کیا مطلب؟ اس میں لکھا تھا کہ اس کو ایسی مثال سے سمجھو کہ ایک لوہار ہوتا ہے، وہ لوہے کو مٹی کے اندر ڈالتا ہے اور پھر اس لوہے کو نکال کے مارتا ہے. پتہ نہیں کتنے گرز مارتا ہے، پھر اس کے بعد کسی سے چاقو بناتا ہے اور پھر کوئی کیا کہتا ہے برتن بناتا ہے. تو اس لوہے کو کتنی مرتبہ کوٹا جاتا ہے تب جا کے اس سے چیزیں بنتی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے ماں کے پیٹ میں تجھے پیدا کیا، میں نے کتنے لوہے تجھے مارے. ہاں بھائی، اللہ نے کتنے لوہے ہم کو مارے بھائی. ایک لوہار لوہے کے اوپر کتنے سارے ہتھوڑے مارتا ہے، تب جا کے چاقو بنتا ہے، تب جا کے تلوار بنتی ہے، تب جا کے برتن بنتے ہیں. میں نے تیری ماں کے پیٹ کے اندر تجھے پیدا کیا، اللہ نے کتنے ہتھوڑے مارے ہم. بغیر ہتھوڑے مارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ اس کی جگہ پہ رکھی، ناک اس کی جگہ پہ رکھی، زبان اس کی جگہ کے اوپر رکھی، کان اس کی جگہ کے اوپر رکھی. کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا، کتنی محبت سے بنایا. آج دنیا کے اندر کوئی کارخانہ ایسا ہے جو اندھیرے کے اندر کام کر سکے؟ ہر ایک کو روشنی چاہیے. اندھیرے کے اندر کام کریں گے تو کام کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ماں کے پیٹ میں 3 اندھیریوں کے اندر پیدا کیا. فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیریوں میں. ماں کی پیٹ کا اندھیرا، رحم کا اندھیرا، جلدی کا اندھیرا. اور اس اندھیرے کے اندر پیدا کر کے کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یار یہ بچہ پیدا ہوا اس کی آنکھیں جو ہے نا یہ پیٹ کے اندر لگ گئی ہیں، اس کے کان جو ہے نا وہ تو سر کے اوپر لگ گئے، اس کے پاؤں جو ہے نا وہ تو ہاتھ کی جگہ پہ لگ گئے اور ہاتھ پاؤں کی جگہ پہ لگ گئے. اندھیرا تھا نظر نہیں آیا تو ایسا ہو گیا. اب نہیں. الرحمن الرحیم، اللہ نے بہت محبت سے تم کو پیدا کیا. اچھا، محبت سے پیدا کرنے کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ مالک یوم الدین. اللہ کون ہے بھائی؟ قیامت کے دن کے مالک ہے. کیا مطلب مالک ہونے کا؟ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھاؤں آپ کو. مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا ایک قانون ہوتا ہے، پہلے قانون، اس قانون کے تحت میں کسی کے اوپر کیس ہوا اور کیس کی وجہ سے کورٹ نے فیصلہ کر دیا کہ اس کو پھانسی.
اس لیے کہ جو گناہ اس نے، جو جرائم اس نے کیے ہیں، اس جرائم کی وجہ سے پھانسی ہی اس کو ہو سکتی ہے، اس سے کم کی کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ تو ظاہر سی بات ہے کورٹ میں بیٹھنے والا جو جج ہوگا تو وہ جج جو ہے نا وہ تو قانون کا ہی ماتحت ہے، اور جو قانون ہوگا اس کے حساب سے ہی اس کو فیصلہ کرنا ہے۔ چنانچہ قانون کو سامنے رکھ کر اس نے فیصلہ کیا اور پھانسی کا حکم دے دیا۔ اب یہ جو مجرم ہے اس کے رشتہ داروں کے پاس میں صرف اب ایک ہی آپشن ہے کہ بھئی ملک کا جو بادشاہ ہے اس بادشاہ سے اپیل کرو، اس لیے کہ بادشاہ جو ہے نا وہ مالک ہے، وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہے، وہ قانون سے بھی اوپر کا درجہ رکھتا ہے۔ اگر اس نے کہہ دیا تو اس کے کہنے کی وجہ سے تمہارا جرم معاف ہو سکتا ہے، ورنہ قانون کے تحت تو تم مجرم ہو۔ ایسے معاملات آتے رہتے اخبارات وغیرہ میں کہ بادشاہ سے اپیل کی اور بادشاہ نے معاف کر دیا تو انسان چھوٹ گئے۔ تو کل قیامت کے میدان میں بہت سے اللہ کے ایسے بندے اور بندیاں آئے گی جنہوں نے دنیا کے اندر بے شمار گناہ کیے ہوں گے، بے شمار نافرمانی والے کام کیے ہوں گے، تو قانون کے تحت میں تو ان کے لیے جہنم کی ہی سزا کا فیصلہ ہو۔ یہ قانون ہے، اس لیے کہ جو چیز تھی اس کے حساب سے قانون یہی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے جج نہیں ہے، قیامت کے دن کے مالک ہے۔ کون ہے بھائی؟ مالک۔ قیامت کے دن کے مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قانون کے پابند نہیں ہوں گے۔ بغیر قانون کی پابندی کے اگر کوئی انسان 100% بھی مجرم نکل آیا، لیکن اللہ کہتے ہیں ڈرنا اپنے مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش کے اوپر لکھ دیا ہے سبقت رحمتی علی غضبی۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے، تفسیر بیان القرآن یا مفسر القرآن ایسا کچھ نام ہے اس کا۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے اس آیت کے تحت میں کہ اللہ نے اپنے عرش کے اوپر یہ جو لکھا ہے نا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت یہ میرے غضب کے اوپر غالب ہے، میری رحمت میری غضب کے اوپر غالب ہے، یہ اللہ نے لکھوایا ہے از قبیل مراحل خسروانہ۔ یہ اللہ نے لکھوایا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ ہے مراحل خسروانہ۔ مراحل خسروانہ کا کوئی مطلب ہے کہ قانون کے اعتبار سے انسان مجرم ہے، لیکن بادشاہ جو ہے نا وہ قانون کا پابند نہیں ہے، بادشاہ قانون کا پابند نہیں ہے۔ تو جب کل قیامت کے میدان میں ایک طرف میری غضب ہوگی اور ایک طرف میری رحمت ہوگی، تو میری رحمت میرے غصے سے آگے بڑھ جائے گی۔ میں بغیر کسی قانون کی پابندی کے اپنے بہت سے بندے اور بندیوں کو ایسے ہی معاف کروں، ایسے ہی معاف کروں۔ مالک یوم الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کے مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے کریم، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے رحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شفیق، ایسے رحیم اور مالک رب سے اگر ہم دور بھاگے تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اس لیے اللہ کو ہم پہچانیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں فرشتوں کو کہتے ہیں۔ اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد بھی صرف عبادت ہوتا، صرف، تو بھائی اطاعت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے، درد دل کے لیے۔ قرآن کریم میں ہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ میں نے جنات اور انسان کو پیدا کیا ہے صرف اس لیے، لوگ ترجمہ کرتے ہیں تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ نے ترجمہ کیا ہے تاکہ یہ لوگ میرے عبد بن جائیں۔ ایک نوکر ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے، ایک نوکر ہوتا ہے اور ایک غلام ہوتا ہے۔ نوکر جو ہوتا ہے نا
وہ کام کا پابند نہیں ہوتا، وقت کا پابند ہوتا، وہ گھڑی ہی دیکھتا رہے گا، ہاں بھائی 8 بجے میری ڈیوٹی ختم ہو جائے، کام پورا نہیں ہوا ہوگا پھر بھی چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ اس کو تم سے محبت نہیں، اس کو اپنے پگار سے محبت ہے، اس کو اپنے پگار سے لینا دینا۔ لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ وقت کا پابند نہیں ہوتا، وہ کام کا پابند ہوتا ہے، اسے تمہاری ذات سے محبت ہوتی ہے، وہ ہما وقت کا باشندہ ہوتا ہے، ہما وقت حاضر باش، اس کے وقت کی کوئی لمٹ نہیں۔ رات کو 2 بجے بھی آپ اس کو اٹھا کے کام دو وہ کام کرے گا، اس لیے کہ وہ آپ کی ذات سے محبت کرتا ہے، آپ کی ذات سے۔ اس لیے ہم اللہ کے دین کا کام کریں، اللہ کی عبادت کریں یا جو بھی کریں، ہر چیز کے اندر ہماری نیت اللہ ہی اللہ ہو۔ یہ چلا 4 مہینہ 3 دن یہ تو صرف عبد بننے کے لیے کورس ہے، ورنہ کام تو ہمیں اپنے مقام پہ بھی کرنا ہے، باہر جا کے بھی کرنا ہے، کام تو ہم کو یہاں پر بھی کرنا ہے، وہاں پر بھی کرنا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں، بولے ایک ہے عبادت اور ایک ہوتی ہے دعوت۔ عبادت میں انسان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے نا، پوری توجہ اللہ کی طرف۔ ذکر میں انسان کی پوری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف ہوتی ہے۔ اور دعوت میں انسان کی نگاہ اور توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے تو مخلوق کی طرف ہوتی ہے، مخلوق کی طرف، پھر مخلوق سے بات کر رہا ہے، اس کی طرف توجہ ہے۔ چلو دعوت سے بھی تھوڑا سا آگے بڑھ جاؤ، ایک انسان اپنے گھر میں ہوتا ہے، اپنی فیملی میں ہوتا ہے، یا اپنے فیملی کے کام سے تجارت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، ملازمت میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کی توجہ کس کی طرف ہے بھائی؟ پوری مخلوق اور دنیا کی طرف ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ لیکن اگر للہیت ہے اور جس طرح انسان عبادت اللہ کے لیے کر رہا ہے تو دعوت، خدمت اور اپنے دنیا کے تمام کاموں کے اندر بھی نیت اللہ ہی کے لیے ہے، تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آپ کا دوست ہے، آپ اس سے بات کر رہے ہو، بات کرتے کرتے بہت مزہ آ رہا ہے، پھر ایک وقت آیا آپ نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، بات کرتے کرتے تھک گئے ہیں، یہ پیسہ دیتا ہوں، ذرا آپ کچھ فروٹ لے کر آ جاؤ بازار سے۔ اب آپ فروٹ لینے کے لیے گئے تو آپ کو اس سے قرب سامنے جتنا تھا اتنا ہی بعد میں بھی، اس لیے کہ بعد میں بھی آپ اسی کے کام سے گئے، بھائی آپ اپنی بیوی سے بات کر رہے ہو، بھائی اچھا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے، بیوی نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا بھوک لگ رہی ہے، بازار سے کچھ لے کر آ جاؤ، تو آپ گئے ہوئے ہو بازار، لیکن اتنا دور ہونے کے باوجود بھی آپ کی بیوی آپ کو یاد کر رہی ہے، کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ ہاں بھائی، آپ اس کے دل کے قریب نہیں ہو، اس لیے کہ اسی کے کام سے گئے۔ وہ جائے گی کہ بھائی میرا شوہر آ رہا ہے، میں تھوڑا سا چائے وائے بنا دوں، اس کے لیے بستر بچھا دوں، وہ آئے گا تو بیٹھ کر تھوڑا سا کھانا وانا کھائیں گے، چائے وغیرہ پئیں گے، تو یہ پوری حقیقی دوری نہیں ہے، دل کے تو انسان قریب ہی، یہ ہے للہیت۔ عارف رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو شیطان نے یہ وسوسہ ڈال دیا کہ تو اتنا اللہ اللہ کرتا ہے، وہاں سے تو کوئی جواب آتا ہی نہیں ہے، کیا فائدہ اللہ کرنے کا؟ بھائی وہاں سے تو کوئی جواب نہیں آتا، بھائی اتنا چلا لگا رہے ہیں تو وہاں سے تو کوئی جواب ملا ہی نہیں، اتنا گشت کرتے ہیں وہاں سے تو کبھی کوئی جواب ملا ہی نہیں، نہ وہاں کی کبھی آواز سنی، اتنا امت کے لیے روتے ہیں، مشوروں میں شریک ہوتے ہیں، گھر والوں کے کام کرتے ہیں، سنت پر عمل کرتے ہیں، کبھی وہاں سے تو کچھ ملا ہی نہیں، تو میں کیا فائدہ اللہ اللہ کرنے کا؟ تو شیطان کے وسوسے میں آ گیا اور اس نے اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے لیے کہتے ہیں علم کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عالم، ایک فقیہ شیطان کے اوپر 1000 عالموں سے بھاری، اس لیے کہ شیطان کی باتوں کی کاٹ ایک صحیح سمجھ رکھنے والا عالم ہی کر سکتا ہے۔ اس لیے دعوت کے ساتھ ساتھ میں مولانا ابراہیم صاحب کو آج کل گزشتہ کئی سالوں سے علم کے اوپر بہت زور دو رہے ہیں، بہت، کہ بھی ہم کام کریں علم کے ساتھ،
جہالت کے ساتھ میں نہیں، علم کے ساتھ میں ہم دعوت کا کام کریں گے تو انشاءاللہ کام بظاہر تھوڑا لگے گا لیکن انشاءاللہ بہت مفید ہوگا اور لمبے زمانے تک چلتا رہے گا۔ تو بہرحال اس نے جو ہے نا اللہ اللہ کہنا چھوڑ دیا، کوئی بات تو صحیح نہیں، میں اللہ اللہ کرتا ہوں وہاں سے تو جواب ہی نہیں آ رہا ہے۔ میں اگر آپ بیوی کو فون کرو تو بیوی بات کرتی ہے، سمجھ میں آتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن یہاں تو کوئی جواب ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے اندر ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ بھئی اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ تو مجھے یاد کرتا تھا اب یاد کیوں نہیں کرتا، تو مجھے یاد کرتا تھا اب یاد کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو اس نے بڑے معصومانہ انداز میں، بھولے بھالے انداز میں کہا کہ بھئی میں تو یاد کرتا ہوں، وہاں سے وہ یاد ہی نہیں کرتے ہیں، ورنہ ہماری یاد کا جواب دیتے ہیں، تو کیا فائدہ یاد کرنے کا؟ عارف نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اوپر فارسی کے اندر اشعار لکھے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا، فرشتے نے کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ تیرا ہر دوسرا اللہ یہ پہلے اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے، تیرا ہر تیسرا اللہ یہ پورے دوسرے اللہ کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ میں نے تیرے پہلے اللہ پر تجھے یاد کیا تبھی تجھے دوسرا اللہ کہنے کی توفیق ہوئی ہے، اگر میں نے تجھے تیرے پہلے اللہ کے اوپر جھکا دیا ہوتا تو میرا دوسرا اللہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تیرا ہر اللہ یہ پہلے اللہ کے قبول ہونے کی بھی نشانی ہے اور میں نے تجھے یاد کیا ہے اس کی بھی نشانی ہے۔ ہاں اگر ہم کو اللہ تعالیٰ چلے میں نکلنے کی توفیق دیتے ہیں یہ نشانی ہے کہ اللہ نے پہلے چلے کو قبول کر لیا ہے۔ اللہ اگر ہمیں 4 مہینہ نکلنے کی توفیق دیتے ہیں یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اللہ نے میرے پہلے 4 مہینے کو قبول کر لیا ہے۔ اگر ہم گشت کرتے ہیں یہ پہلے گشت کے قبول ہونے کی نشانی ہے۔ آپ خود سوچو، آپ اپنے گھر میں اپنے دشمن کو بلاؤ گے؟ اپنے گھر میں کس کو بلاؤ گے بھائی؟ اپنے دوست کو بلاؤ گے۔ اللہ روزانہ 5 وقت اپنے گھر میں ہم کو بلاتا ہے، اذان پر بلاتا ہے، سکون کے ساتھ میں نماز پڑھواتا ہے، کیا یہ اللہ کی یاد کرنے کی نشانی نہیں ہے؟ ہمیں اللہ کی یاد کرنے کی نشانی ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا۔ یہ اللہ کی یاد ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، اس لیے ان چیزوں کو معمولی مت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دیتے ہیں۔ کسی نے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت عبادت کرتے ہیں کچھ مزہ تو نہیں آتا، ذکر کرتے ہیں کچھ مزہ تو نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں عبادت کی توفیق دے دی، یہی کیا کم چیز ہے جو تم مزے کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ مزے کے پیچھے مت پڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کام لے رہے ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قبول ہونے کی نشانی ہے، اللہ کے قبول ہونے کی نشانی۔ اسی لیے ایک حدیث قدسی کے اندر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، اور میرا قرب حاصل کرتے کرتے اس درجے تک پہنچتا ہے کہ پھر فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي تَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس ہاتھ سے وہ پکڑتا ہے۔ سوچیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ انسان اللہ کی عبادت کر کے، دعوت کا کام کر کے، اللہ کے لیے حقوق کی خدمت کر کے، اللہ کے لیے اپنے دنیا کے کاموں کو کر کے اتنا قریب ہو گیا کہ اللہ اس کی ہر چیز کو اپنی طرف منسوخ کر دے۔ چنانچہ ایک حدیث قدسی کے اندر ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے، اور تو سننا، اللہ تعالیٰ بندوں سے پوچھیں گے ارے میں بیمار ہوا تو میری عیادت نہیں کی تم نے،
کیا کہیں گے بھائی؟ میں بیمار ہو گیا تھا، میری عیادت نہیں کی تم نے. تو بندے کہیں گے کہ اللہ پاک آپ تو بیماری سے پاک ہے، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں میرا بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے میری عیادت کی. اس بندے کی بیماری کو اور اس بندے کی عیادت کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کر دیا. بتاؤ اللہ کا کتنا قرب اس کو حاصل ہو گیا. پھر اللہ کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم لوگوں نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. اللہ پاک آپ بھوک سے پاک ہے، کھانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ اللہ پاک کہتے ہیں کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھلاتے ایسا تھا جیسا تم نے مجھے کھلایا. وہ اللہ کا بندہ اللہ سے کتنا قریب ہو گیا کہ اللہ نے اس کی بھوک کو اس کے کھانے کو اپنی طرف منسوخ کر دیا. ارے میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. اللہ پاک کہیں گے کہ فلاں انسان پیاسا تھا، اگر تم اس کو پلائے تو گویا کہ تم نے مجھے پلایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدردان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو انسان کام کرتا ہے بظاہر اس کا کچھ صلہ دکھے یا نہ دکھے، یہ یقین رکھو کہ اسٹاپ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں ہر چیز اسٹاپ ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فوق ما نتمنا به، ہماری تمناؤں سے بھی بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے دیں گے. اچھا موت کے بعد تو دیں گے ہی دیں گے، کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا ہلکا سا اشارہ کر دیتے ہیں. جیسے ہمارے دادا حضرت مولانا صاحب پالن رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ بوندا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ مسلا دھار بارش تو جنت میں کریں گے، لیکن بوندا پانی دنیا میں بھی کرنا شروع کر دیں گے. دنیا میں بوندا پانی شروع کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درخت لگاتے ہیں، اس درخت کا سایہ تو انسان کو دنیا میں ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا پھل انسان کو کہاں پہ ملے گا بھائی؟ اس کا پھل ملے گا جنت کے اندر. تو ایک مرتبہ اللہ کہنا بھی انسان کا ضائع نہیں جائے. اور اگر آپ نے کئی لوگوں کو اللہ اللہ کہنے کے اوپر لگا دیا، کئی لوگوں کو نماز کے اوپر لگا دیا، کئی لوگوں کو آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کی توفیق دے دی. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کی وجہ سے کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر بھیجا، اور مدرسوں میں بھیجنے کے بعد پھر ان کے بچے بڑے بڑے بن گئے. وہ سارا کے سارا آپ کے نام اعمال میں جمع ہو رہا ہے. ابھی رمضان سے پہلے میں 4 مہینہ بیرون جماعت میں گیا تھا، ملیشیا اور تھائی لینڈ. 2 ملکوں کا ہمارا سفر تھا، 2 مہینہ ملیشیا اور 2 مہینہ تھائی لینڈ. تو تھائی لینڈ کے اندر جو اصل حکومت ہے وہ بدھسٹ حکومت ہے. وہاں بے شمار لوگ ملے جو بدھسٹ سے مسلمان ہوئے، بے شمار لوگ، بے شمار. اور وہ دعوت کی محنت سے ہی، وہاں باہر کے ملکوں میں تو زیادہ تر دعوت کی محنت پہلے آئی، پھر مدرسے بنے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کام کو آگے بڑھایا. تو کتنے لوگ ایسے تھے جو دعوت کی محنت سے فکر میں آئے، انہوں نے وقت لگایا، ان کے اندر احساس پیدا ہوا، ان کے بچے پھر عالم بنے، عالمائیں بنی، اور بڑے بڑے مدرسوں کو ان لوگوں نے کھولا. کئی جگہوں کے پر ہمارا جانا ہوا. ہم ایک جگہ پر گئے ہوئے تھے، تھائی لینڈ میں ایک جگہ ہے پٹایا کر کے، پوری دنیا کی فحاشی کے لیے بینکاک مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنا ہوگا. تو بینکاک جیسے فحاشی میں مشہور ہے، ویسا پٹایا ایک جگہ ہے. ہم لوگ وہاں پر تھے تو وہاں پہ کچھ ساتھی ملنے لیا، کچھ ساتھی. تو وہاں کے جو مقامی علماء کو ان لوگوں نے تعارف کرایا کہ کون لوگ آپ جانتے ہیں؟ نہیں. بولے یہ پورے یہ دعوت کے کام میں لگے، فکر پیدا ہوئی. تو باہر کے ملکوں کے اندر حلال کھانوں کے بہت مسائل ہوتے ہیں. اب کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے. بہت سی جگہوں کی وجہ سے گوشت وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے جتنے مسلمان پریشان رہتے ہیں کہ بھئی اب کس طریقے سے ہم فیصلہ کریں. ان لوگوں کے اندر احساس پیدا ہوا، ان لوگوں نے اپنے لیول سے کام شروع کیا، اپنے لیول سے، اور کچھ علماء کو اپنے ساتھ میں جوڑا جو حلال سرٹیفکیٹ کا کام کرتے ہیں. آج وہ پورے تھائی لینڈ کے اندر سب سے بڑا ادارہ ہے حلال سرٹیفکیٹ دینے کا.
اور اتنا منظم کام ہے پورے تھائی لینڈ میں کہ وہ کسی بھی دکان کے اوپر چلے جاتے ہیں اچانک، اور جا کے وہ مشینیں وغیرہ لے کر فوراً چیک کرتے ہیں کہ کسی نے کوئی غلط تو کام، وہ غلط چیز پیک کی ہو، اس پر حلال کا سرٹیفکیٹ لگا دیا ہو، پورا چیک کرتے ہیں، اور چیک کرنے کے بعد اگر پتہ چل گیا کہ اس نے دھوکہ دھڑی سے کام کیا ہے تو وہیں پہ اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، اور حکومت بھی ان کی بات کو مانتی ہے۔ اگر ایک مرتبہ انہوں نے کسی کو ریجیکٹ کر دیا، حکومت بھی مان لیتی ہے کہ یہاں پہ اس کمپنی نے فراڈ کیا ہے، فوراً بند کرو اسے۔ پورے تھائی لینڈ کے اندر اتنا منظم کام کیا کہ پہلے تو لوگ دھوکے دھڑی سے بھی کام کرتے تھے، اب کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ دھوکے سے کوئی حلال سرٹیفکیٹ دے دیں، جو چیز ہے وہی ان کو لکھنی ہے، اور ان کی سرٹیفکیٹ کے اوپر کسی بھی چیز کے اوپر حلال کا لیبل نہیں لگ سکتا ہے۔ پورے ملیشیا کا اتنا منظم کام کیا، وہ خود کھڑے ہوئے، پہلے انہوں نے علماء کو جوڑا، ہر مہینے میں ایک میٹنگ الگ الگ شہروں میں وہ لوگ کرتے ہیں، الگ الگ شہروں میں۔ تو یہ ایک مثال دی میں نے آپ کو، ایسے آپ ملکوں کے اندر پھرو گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوت کے کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر کیا اختلاف پیدا کیا۔ عورتیں ہیں وہ پردے والی بن گئی، لوگوں کی زندگی کے اندر شریعت اور سنت والی زندگی گزارنے کا جذبہ پیدا ہو گیا۔ وہ خود حافظ نہیں تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا، وہ خود عالم نہیں تھے، انہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا۔ ہم ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں تو ہمارے ایک میزبان ہوتے ہیں عثمان پٹیل، وہاں کے بہت رئیس لوگوں میں، تو وہ دعوت کے کام میں لگے، پہلے امریکہ میں تھے، امریکہ میں، اور وہاں پہ کام کیا انہوں نے، اور پھر اس کے بعد ساؤتھ افریقہ منتقل ہو گئے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلانے کا ان کو اتنا شوق تھا کہ جہاں ان کے بچے علم حاصل کرنے کے لیے جس مدرسے میں گئے تو منتقل ہو کے ملک چھوڑ کے وہاں پہ وہ چلے گئے اپنے بچوں کے ساتھ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کہنے لگے کہ کسی نے میرے کو پوچھا کہ تم عالم ہو، اور تبلیغ کی وجہ سے تو سب انسان عالم ہی دکھتے ہیں، ماشاء اللہ لمبا جھبا ٹوپی، اور تو تم عالم ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں لیکن عالموں کا باپ ہوں۔ انہوں نے اپنی دو بچیاں تھیں ان کو عالم بنایا، دو بچے کو ان کو عالم بنایا، تو کہتے ہیں میں عالم تو نہیں ہوں لیکن عالموں کا باپ ہوں۔ تو دعوت کے کام کی وجہ سے انسان خود اپنی زندگی اور اپنے دین کے اوپر بھی آتا ہے، اور ہزاروں لوگوں کے دین کا ذریعہ اور سبب بھی بنتا ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت میں دین کے مختلف شعبے کام کر رہے ہیں، جو سارے شعبے دین کو پانی پہنچا رہے ہیں، سارے شعبے، مدارس اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، مکاتب اپنی جگہ پہ کام کر رہے ہیں، کے بزرگان دین جو تزکیہ نفوس کا، لوگوں کے اخلاق درست کرنے کا کام کرے، مستقل ایک منظم کام ہے۔ اسی کے اندر بعض لوگ سیاسی اعتبار سے کام کر رہے ہیں، اور ہمارے دعوت و تبلیغ کا بھی کام ہے۔ یہ سب مل کر پھر دین کو پانی پہنچ رہا ہے۔ اس لیے ہم میں سے کسی کے بھی ذہن میں ہرگز بھی یہ بات نہ آئے کہ صرف دعوت کے کام سے ہی دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، باقی کسی سے نہیں پہنچ رہا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مثال لکھی ہے کہ ایک گھر ہے، نیا نیا گھر بن رہا ہے، اب اس گھر کے اندر معمار کی بھی ضرورت ہے جو اینٹیں لگائے گا، اس کے اندر کاریگر کی بھی ضرورت ہے جو لکڑے لگائے گا، اس کے اندر انجینئر کی بھی ضرورت ہے جو نقشہ بنائے گا۔ اب ہر ایک کا اپنا اپنا، اس کے اندر مستری کی بھی ضرورت ہے جو اینٹیں اور گارا جوڑنے کا کام بھی کرے گا۔ ان سب سے مل کر پھر گھر تیار ہو۔ اب معمار کہے کہ میں نے اکیلے نہیں کام کیا، انجینئر کہے کہ میرے اکیلے کی وجہ سے گھر کھڑا ہوا ہے، مستری کہے کہ میں نے سارا کام کیا ہے، اس نے غلط کہا۔ کام سب کی فکروں اور سب کی محنتوں سے ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے دین کو پانی ان ساری چیزوں سے پہنچ رہا ہے، اسی کے اندر ایک دعوت اور تبلیغ کا بھی کام ہے، جس کی وجہ سے یہ دین کو پانی پہنچ رہا ہے۔ ہم دوسروں کی کاموں کی قدر کریں، جو ہمارے علماء مدارس چلا رہے ہیں ان کی قدر کریں، جو مکاتب چلا رہے ہیں ان کی قدر کریں، جو خانقاہ چلا رہے ہیں ان کی قدر کریں، اور یکسوئی کے ساتھ ہم اپنے کام میں لگے رہیں۔ جس طرح وہ ہماری قدر کرتے ہیں اور اپنے کام میں یکسوئی سے لگے ہوئے ہیں، اسی طرح ہم بھی ان کی قدر کریں اور یکسوئی کے ساتھ میں ہم اپنے کام میں لگے رہیں۔ اس لیے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان سارے کام کرے،
یہ نہیں ہو سکتا۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی کہ بھئی دوسروں کے کاموں کو قدر کی نگاہ سے دیکھو اور یکسوئی کے لیے کسی ایک کام کو منتخب کرو، چاہے تو پڑھنے پڑھانے میں لگو، چاہے تو خانقاہ میں لگو، چاہے دعوت و تبلیغ کے کام میں لگو، یکسوئی کسی ایک کام کے رکھو اور دوسرے کاموں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھو۔ اس طریقے سے اگر ہم کام کریں گے تو انشاءاللہ دین آباد ہوگا، زندہ ہوگا، اور دین پوری دنیا میں جس طریقے سے بھی پھیلے گا انشاءاللہ اس کے اندر ہمارا حصہ ہوگا، ہے نا بھائی؟ ہاں، اس لیے ہمارے اکابرین نے جو دعوت اور تبلیغ کے کام کی بنیاد رکھی ہے الحمدللہ اس کی جڑیں پوری دنیا کی طرف پہنچی ہوئی ہے، اور اتنا بہترین اور منظم کام ہے کہ اس میں لگ کر ہم اپنے دین کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے اولاد کے دین کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اجتماع بھی ہوتے رہتے ہیں، کام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ مولانا یہ سب مثال دیتے ہیں نا کہ بھئی جس طریقے سے ایک پھل ہوتا ہے وہ درخت کے اوپر لگا ہوا ہے، جب شروع میں پھل نکلتا ہے تو اس وقت میں بہت کچا ہوتا ہے، اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی، اس میں مزہ بھی نہیں ہوتا، اور اس کی سائز بھی نہیں ہوتی۔ اب وہ پھل یہ سوچے کہ یار میرے اندر تو رنگ بھی نہیں ہے، مزہ بھی نہیں ہے، سائز بھی نہیں ہے، میں کیا کروں اس درخت سے لگ کر، چلو ٹوٹ جاتا ہوں یہاں سے۔ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا، اور اگر لگا رہا تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ اس کی سائز بھی بڑھے گی، اس کے اندر رنگ بھی پیدا ہوگا، اس کے اندر خوشبو بھی پیدا ہوگی، اور لوگ اس کو سونگھ کر اس کی قیمت لگائیں گے، بازاروں میں آئے گا اس کی قیمت لگے گی۔ تو اس طرح ہم یہ نہ سوچیں کہ میں ہم کو مزہ نہیں آ رہا ہے، یا پھر ہم کام کر رہے ہیں وہاں سے تو جواب آ ہی نہیں رہا ہے، یا بظاہر تو کوئی ترقی تو لگتی نہیں ہے، جیسے تھے ویسے کے ویسے تھے، کچھ بھی نہیں۔ بس اپنے آپ کو لگا کے رکھو، تو لگا کے رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سائز بھی بڑھائے گا، ہمارے اندر خوشبو بھی پیدا کرے گا، اور ہمارے اندر صفات بھی پیدا کرے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے مختلف کاموں کے لیے قبول کرے گا، اندرون اور بیرون کے لیے قبول کرے گا، اور اپنے دین کے مختلف طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ خدمت دے گا۔ کب؟ جب کہ ہم اپنے آپ کو لگا کے رکھیں گے، اپنے بڑوں کے مشوروں کے ساتھ میں، اپنے بڑوں کی ترکیبوں کے ساتھ میں، اور اپنے دین کی بنیادی اعمال کے ساتھ میں لگا کے رکھیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر پیدا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب ہمت کر کے بتائیں کہ 4 مہینے کے بھی تقاضے ہیں، اندرون اور بیرون کے بھی تقاضے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چلے میں نے کریم کی انہوں نے یاد کیا کہ تمہیں 3 تعریفیں بتائی، ایک تعریف میں لکھی الذی یتفضل علینا ولا یخاف نفاذ ما عنده۔ کریم کی 4تھی تعریف وہ ہے جو ہم پر فضل اور احسان کرے اور اسے اس بات کا خوف نہ ہو کہ اس کا اسٹاک ختم ہو جائے گا، اس کو اپنے اسٹاک کے ختم ہونے کی کوئی فکر نہ ہو۔ یہ کریم کی 4تھی تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، چلو دعا کریں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك اللهم آت نفوسنا تقواها
دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سارے کے سارے گنہگار ہیں. اے اللہ شب جمعہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں. اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے. جاہلی اور باہری گناہوں کو معاف فرما دے. صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ گناہوں کی دلدل سے ہمیں نکال دے. کہاں کی سڑکوں کے اوپر ہمیں ڈال دے. اے اللہ گناہوں کی دلدل سے ہمیں نکال دے. کہاں کی سڑکوں کے اوپر ہمیں ڈال دے. اے اللہ آپ ہمارے کریم رب ہیں. آپ رحمان اور رحیم ہیں. آپ حنان اور منان ہیں. آپ حی اور قیوم ہیں. اے اللہ ہمیں آپ کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں اللہ نصیب فرما دے. ہمیں خلوص نصیب فرما دے. بغیر کسی دنیا کے غرض کے آپ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. بغیر کسی دنیا کے غرض کی دعوت کا کام کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ دنیا کے ہر کام میں آپ کی صحیح دین کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ سنتوں کا پابند ہمیں بنا دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما دے. صحابہ کرام کی عظمت و محبت نصیب فرما دے. تیرے نیک بندوں کی رفاقت نصیب فرما دے. تیرے نیک بندوں کی صحبت نصیب فرما دے. دینی مجالس میں نصیب فرما دے. ذکر کی مجالس میں نصیب فرما دے. اے اللہ ہمارے ہر شکر کو قبول فرما دے. ہمارے ہر گشت کو قبول فرما دے. ہمارے ہر مشورے کو قبول فرما دے. ہمارے ہر چلن کرن کو قبول فرما دے. ہمارے قلم اور قدم کو قبول فرما دے. اے اللہ ہماری نقل کو اصل بنا دے. اے اللہ ہماری نقل کو اصل بنا دے. اے اللہ ہماری نقل کو اصل بنا دے. اے اللہ حق کو کہنے کی، حق کو سننے کی، حق کو تجربہ حالت میں پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ آپ نے اپنے کرم سے اپنا گھر دکھا دیا. آپ نے اپنے کرم سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر دکھا دیا. اے اللہ آپ نے جس کرم سے اپنا گھر دکھایا ہے اسی کرم سے آپ کا بھی دیدار فرما دینا. اے اللہ جس کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا دیدار کرا دیا اسی کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دینا. اے اللہ ہمیں قبول فرما دے. ہمارے قیامت تک آنے والے رسول کو قبول فرما دے. درگزر فرما دے. ہمیں ایک اور بنا دے. ہمیں ایک اور نیک بنا دے. اے اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا آپ نے حدیث قدسی کی طرف فرمایا ہے. اے اللہ ہمارے کام بن جا، ہماری آنکھیں بن جا، ہماری زبان بن جا، ہمارا پورا وجود بن جا اور ہمیں تیرے اولیاء اللہ کے اندر شامل فرما دے. ہمیں تیرے نیک بندوں کی صحبت اور رفاقت نصیب فرما دے. موت اور ما بعد الموت کے ملائکوں سے ہماری حفاظت فرما دے. موت کے بعد کی سختیوں سے حفاظت فرما دے. موت کے بعد کے اندھیروں سے ہماری حفاظت فرما دے. حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما دے. جہنم کے انگاروں سے ہماری حفاظت فرما دے. کوئی صراط کے اوپر سے بجلی کی طرح ہم سب لوگوں کو پار فرما دے. اے اللہ بغیر حساب کتاب کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اور حضور کی رفاقت میں جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ نے جس کرم سے ہم سب کو یہاں پہ جمع فرمایا ہے اپنے اسی طرف سے جنت الفردوس میں قیامت تک آنے والی ہماری ساری نسلوں کے ساتھ ہم سب کو جمع فرما دے. ہم سب کو جمع فرما دے. ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ عزتوں کے فیصلے فرما دے. حلال روزی کے فیصلے فرما دے. صحت اور تندرستی کے فیصلے فرما دے. اے اللہ روحانی بیماری کو ختم فرما دے. روحانی کمزوریوں کو ختم فرما دے. روحانی اور ایمانی قوت اور طاقت ہم سب کو نصیب فرما دے. اے اللہ ہمیں بہت کچھ مانگنا ہے وقت کی کمی کی بنیاد پر مانگنا سکتے. اے اللہ جو مانگنے وہ عطا فرما دے. جو مانگنے سے رہتے وہ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے دادا اور دادی کے قبروں کو نور سے منور فرما دے. ان کے درجات کو بلند فرما دے. اے اللہ قبروں کو انہیں آرام نصیب فرما دے. ہمارے جتنے اکابرین دنیا سے رخصت ہو چکے ہو اے اللہ ان تمام اکابرین کے قبروں کو نور سے منور فرما دے. ہمارے وہ علماء کرام جن سے ہمیں یہ علم ملا ہے، ہمارے وہ مشائخ نظام جن سے ہمیں تصوف اور نسبت ملی ہے، ہمارے وہ اکابرین تبلیغ جن کی وجہ سے ہم کو دعوت اور تبلیغ کا کام ملا ہے. اے اللہ ان سب لوگوں کے قبروں کو نور سے منور فرما دے. اپنے قربوں میں ان کو جگہ نصیب فرما دے. اپنے جوار رحمت میں ان کو جگہ نصیب فرما دے. قلبوں کو ان کو آرام نصیب فرما دے. اور جو ہمارے اکابرین اور علماء دنیا میں زندہ ہیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ان کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے والدین کی فکر میں برکت کا معاملہ فرما دے. ان کی خدمت کرنے کے لیے توفیق نصیب فرما دے. ان کو راضی اور خوش رکھنے کے لیے توفیق نصیب فرما دے. ہمارے بیوی بچوں کو
من عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك